اللہ اکبر۔ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے نا، قصور کے اندر ایک نوجوان حافظ قاری کو قتل کر دیا گیا، ایک پولیس کانسٹیبل نے اسے قتل کر دیا۔ اس کی اتنا بڑا ظلم ہے انسان کا قتل، اتنا بڑا ظلم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا نا، اس کا ٹھکانہ جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور آج انسانیت کی جان کی، انسان کی جان کی قدر ہی کوئی نہیں۔ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کو قتل کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی وجہ سے قتل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ایک بندہ قتل ہو گیا، اور قتل بھی میدان جہاد کے اندر ہوا۔ لیکن ہوا کیا، جب وہ اسے مارنے لگے نا، جب نیزہ اٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ شک تو پڑ گیا، لیکن اس شک کا میں کیا کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھا، تم نے ہمارے بندے مارے، اور جب تمہارے مرنے کی باری آئی تو کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نیزہ آر پار کر دیا، بندہ مر گیا۔ جو دائیں بائیں کھڑے تھے نا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اپنی ایچی بیچی جا کر اللہ کے رسول کو بتاتے تھے، اللہ کے رسول یہ ہوا، اللہ کے رسول یہ دیکھا، اللہ کے رسول یہ معاملہ بنا۔ اللہ کے رسول نے بلا لیا، غالباً خالد بن ولید تھے۔ خالد یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کلمہ بندے نے پڑھا، تم نے اسے قتل کر دیا۔ خالد کہنے لگے اللہ کے رسول، اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا، وہ تو کفار کے لشکر میں تھا، وہ تو کفار کے لشکر میں تھا، ہمارے خلاف تلواریں سوتے ہوئے تھا۔ اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کی کوئی نہیں سنی۔ اللہ کے رسول بس ایک بات کہتے رہے، ایک بات کہتے رہے کہ میرے دوست مجھے یہ بتا کہ جب وہ کلمہ لے کر روز محشر اللہ کے سامنے آ گیا تو کیا جواب دے گا؟ اور یہ بات اللہ کے رسول کہتے رہے، کہتے رہے، کہتے رہے کہ میرے دوست جب وہ کلمہ لے کر اللہ کے سامنے آ گیا بتا تو جواب کیا دے گا؟ صحابی کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا، زندگی میں مجھے کبھی اتنی خفت نہیں اٹھانی پڑی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یہ غلطی مجھ سے نہ ہوئی ہوتی، میں مسلمان ہی آج کے بعد ہوا ہوتا، نہ میں اس لڑائی میں گیا ہوتا، نہ یہ وہ بندہ مجھ سے مرا ہوتا۔ قتل وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر رب کی طرف سے غضب پھٹکتا ہے، وَلَعَنَهُ، رب کی طرف سے اس پر لعنتیں اور پھٹکاریں پڑتی کہ تو مسلمان کے قتل میں ملوث، مسلمان کو تو نے قتل کیا۔ اور آج خون بہانا تو ہمارے لیے حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا۔ گلی محلوں میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، ماورائے عدالت قتل ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، رب العالمین ائمہ نے لکھا ہے کہ کفر کی حکومت برداشت اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے، ظلم کی حکومت برداشت نہیں ہوتی۔ یہ جو کچھ جتنی چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ نیچے سے لے کر اوپر تک ظالموں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ نیچے سے لے کر اوپر تک ظالموں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ ایک ریڑھی بان سے لے کر، ایک کوچوان سے لے کر، ایک بس کے کنڈکٹر سے لے کر اوپر تک جتنے ہیں سب کے سب ظالم، سب کے سب ظالم۔ کسی کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، کسی کو رب کا خوف نہیں ہے۔ آپ پھل فروش کے پاس چلے جائیں وہ بھی دھوکہ دینے پر لگا ہوا، دکان پہ چلے جائیں وہ بھی فراڈ کرنے پر تلا ہوا ہے، آپ کسی دفتر کے اندر چلے جائیں وہ بھی حرام خوری پر تلے ہوئے ہیں، آپ اوپر عدالتوں کے اندر چلے جائیں تو وہاں جج بک رہے ہیں، وکیلوں کے پاس چلے جائیں تو ان سے بڑھ کر شیطان اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں، اور اس سے اوپر جہاں آپ چلے جائیں آپ کو شیطان اور خبیث چیز کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ کہاں جائیں، کہاں جائیں؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ظلم برداشت نہیں کرتا۔ میں یہ بات کس لیے کہہ رہا ہوں؟ میرے بھائی میں بھی کسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، میں بھی کچھ کر رہا ہوں،
میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جس چیز پر میں جہاں میں بیٹھا ہوں وہ عدل اور انصاف کے ساتھ کام کروں. میرے دوست جہاں بیٹھے ہیں وہ پرائیویٹ بیٹھے ہیں، وہ سرکاری بیٹھے ہیں، وہ نیم سرکاری بیٹھے ہیں، وہ اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہیں، کسی کی ملازمت کر رہے ہیں، عدل اور انصاف کو ہم نے نہیں چھوڑنا. اور دنیا اگر گندی ہو گئی ہم تو گندے نہ ہوں. دنیا اگر ظلم کر رہی ہے ہم تو ظلم نہ کریں. دنیا جھوٹ بول رہی ہے ہم تو جھوٹ نہ بولیں. اور دنیا نے عدل اور انصاف کے رستے کو چھوڑا ہوا ہے ہم تو نہ چھوڑیں. کم از کم یہ تو رب کو کہہ سکے نا میرے مولا دنیا ایسے کر رہی تھی میں نے ایسا نہیں کیا. یہی سب سے بڑا جہاد ہے جس کی ضرورت ہے اس وقت دنیا کو، جس کی ضرورت ہے اس وقت اس ملک پاکستان کو. خدا کی قسم بسا اوقات لوگوں کی شخصیت اور مقام دیکھ کر نا انسان اپنے آپ کو نا بڑا ہیچ سمجھنے لگتا ہے کہ یار اتنا بڑا آدمی. لیکن اگر کرتوت سن لیں نا کہ ان کا لین دین کیسا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کے لوگوں کے ساتھ رویے کیسے ہیں، یہ بہت بڑا سرکاری افسر ہے اور اس کے معاملات کیسے ہیں، خدا کی قسم اس کے اوپر تھوکنے کو دل نہیں کرتا. کون سا محکمہ ہے جہاں غدار نہیں بیٹھے ہوئے. یاد رکھیں مسلمانوں کو ہمیشہ اگر کسی چیز نے شکست دی ہے دنیا کے اندر تو وہ دو چیزیں تھیں، ایک تھا لالچ اور دوسری عیاشی. کیوں کہ لالچی کا بھی کبھی پیٹ نہیں بھرتا اور عیاشی کی کوئی حد نہیں ہوتی. آج شروع سے لے کر آخر تک ہمیں تباہ انہی چیزوں نے کیا. اور جو بندہ کوئی 20 30 40 ہزار کما رہا ہے روٹی تو اس کی چل رہی ہے، لیکن اور کی ہوس اور کی ہوس اور کی ہوس اور کی ہوس اور پھر مزید سے مزید. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور عیاشیاں کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی. یہ اگر چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو ہماری اس دنیا کے اندر ظلم ختم ہو جائے. اور یہ ساری چیزیں اس لڑکے کو قتل کیا گیا. کیس آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ رب کا کفران، رب کے ساتھ کفر، بہت بڑا گناہ اور عیاشی، اور اس کے اندر بندے کو مار دیا. اور اس سے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ حکومتوں کا حال دیکھ لیں. ساہیوال کا سانحہ ہوا کچھ نہیں ہوا، زینب کیس بنا کچھ نہیں ہوا، یہ چاند چڑھ گیا کچھ نہیں ہوا، اس کے علاوہ 20 کیسز ہیں. میرے بھائی کون سا یہ ملک ہے یار؟ یہ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ کون سی پولیس ہے جو یہاں کام کرتی ہے بھائی؟ کون سی عدالتیں ہیں جو ادھر کام کر رہی ہیں اور انصاف کر رہی ہیں؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. جنگل کا قانون ہے، جنگل کی دنیا ہے کہ جہاں نہ رب کا خوف ہے، نہ دلوں کے اندر ایمان ہے، نہ مرنے کے اوپر یقین ہے. بس جنگل کی دنیا ہے، جو جیسا ہو گیا جہاں ہو گیا بس ہو گیا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. جس انسان نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا اس انسان کے سارے اعمال جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. اور آخری چیز انسان نیکیاں کرتا ہے نا، ان تمام چیزوں کا تعلق تو دنیا کے ساتھ تھا، ظاہر کے ساتھ تھا. ایک چیز کا تعلق باطن کے ساتھ بھی. دو لوگوں کے سامنے تو میں بہت اچھا ہوں، بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہوں، بڑی تہذیب سے بات کرتا ہوں، معاملات اچھے رکھتا ہوں، میرا لین دین رویہ بہت اچھا ہے، دنیا میں ظاہری طور پر بڑی عزت ہے. لیکن اگر میری خلوتوں کے اندر حرام ہے نا تو یہ چیز بھی میری نیکیوں کو برباد کرنے کے یوں کہنے کے باعث بن جاتی. ایک امام نے لکھا کہ کوئی ایسی برائی جس کا دنیا کو پتہ نہ ہو انسان کی بری موت کا سبب بن جاتی. دنیا کو برائی کا پتہ نہیں ہوتا، رب کو تو پتہ ہوتا ہے نا. اور کیا ہوتا ہے نتیجتاً انسان کو موت بری آتی، انسان کو موت بری آتی. اور کون ہے جو بری موت مرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی قوم نہ بتاؤں یأتون بحسنات، بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، مثل جبال تہامہ، تہامہ کے پہاڑوں وسیع و عریض سلسلہ ہے، لیکن فیجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ساری ایسے اڑا دے گا جیسے روئی اڑتی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے؟
شرک کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری طرح کے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، دن رات تمہارے جیسے ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسی قوم ہوگی اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جہاں اکیلے میں انہیں کوئی حرام چیز ان کے ہتھے چڑھتی ہوگی نا وہ اسے اپنا لیتے ہوں گے۔ ویسے میں بڑا نیک ہوں، شراب ہتھے آئی نہ ویکھیا کوئی ویکھن والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، پی جاؤ شراب نہ کوئی اگے ویکھی جائے گی، ویکھیت صحیح ہوندی کی۔ جہاں دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی نہیں، اللہ معاف فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، زنا ممکن ہے، زنا کر دیا، کیڑا کوئی ویکھن والا نہ ہو جانے، نہ کوئی دنیا جانے۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، جہاں کسی کو پتہ نہیں، جہاں ان کے ہتھے حرام چڑھا وہ اسے لے لیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کے رسول نے اس دور میں کیا، آج تو یہ بہت بڑا شیطان ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، اس دور کے اندر تو ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، اس دور کے اندر تو ہوتا ہی کچھ نہیں تھا۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہماری خلوتیں کیسی ہیں، یاد رکھیں اگر خلوت خوبصورت ہونا، جلوت خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے، لیکن اگر جلوت خوبصورت ہونا تو خلوت گندی ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی خلوتوں کے اوپر نظر رکھیں کہ میرے دل کے اندر کیا چلتا ہے، میرے دماغ کے اندر کیا چلتا ہے، میں کیا چیزیں سوچتا ہوں، میری کیا چاہت رہتی ہے، اور جہاں بھی کوئی الٹا خیال آئے انسان کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند چیزیں تھیں جو انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والی، ان چیزوں سے بچیں، ان اعمال سے بچیں، اس قسم کی ایکٹیویٹی میں شریک ہونے سے بچیں۔ میرے بھائیوں، جو نیکیاں کی ہیں یہیں لے کر جانی، پتہ نہیں آگے نیکی کی توفیق ملنی ہے بھی کہ نہیں ملنی۔ یہ نماز پتہ نہیں آخری ہو ہماری، کسی کو پتہ تو نہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ صلی صلاۃ مودع، میرے صحابی نماز جو بھی پڑھنی ہے نا ایسے پڑھنی ہے کہ آخری نماز ہے، نماز نہیں لبڑی۔ ہاں جی، کیا یہ تصور دیا اللہ کے رسول نے، اور واقعتاً ایسا ہے۔ جو انسان بھی مرا اسے پتا تھا کہ میں نے اگلی نماز سے پہلے مر جانا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تو میرے بھائیوں، یہی بات کہ ہر اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، اس انداز سے اپنی خلوتوں کو درست رکھیں کہ بھائی کوئی غلط چیز جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ کہیں ہو نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر اس شر سے، ہر اس شریر سے، ہر اس فتنے سے، ہر اس قول اور فعل سے جو ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بن جائے، جو دنیا اور آخرت میں رسوائی کا باعث بن جائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر اس قسم کی ایکٹیویٹی سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، اس فعل سے محفوظ فرمائے، اس سوچ سے محفوظ فرمائے، ایسی بات سننے سے محفوظ فرمائے، ایسی بات دیکھنے سے محفوظ فرمائے، ایسی طرف ہاتھ بڑھانے سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ شخص مومن ہے، اس سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں کہ جیسے ہی اس کی نماز چھوٹتی ہے نا اسے پریشانی لگ جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے نا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھی تب بھی ٹھیک ہے، سچ بول لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ بولا تب بھی ٹھیک ہے، حلال آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، حرام آ گیا، کسی کو کوئی یہ غم اور فکر نہ ہو، اس کی زندگی منافقت سے بھرپور ہے، اور وہ انسان منافق ہے عملی طور پر، اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، ہر اچھی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔